بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ بار احسان ہے اور شکر ادا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم پر ڈالا تھا، اپنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزے رکھنے کی دی تھی، اللہ کی توفیق سے ہم نے ان روزوں کو رکھا اور اس مہینے کو جیسا ہم نے بن پڑا پورا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے اب دعا ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے، آمین۔ میں آپ سب کے ساتھ اب کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے اباؤٹ کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ بھی مہینہ دیکھا جائے تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی ہم وہ اس مہینے کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر میں بتاؤں گی تو بعد میں وہ طاقت اور وہ جوش نہیں آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی بات سے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت جہاں ہمیں بتائی ہے، وہاں شوال کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ شوال میں روزے کیوں رکھنے چاہیے، روزے کتنے رکھنے چاہیے اور روزے کیسے رکھنے چاہیے، اور ان روزوں کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ٹاپک میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا جن عورتوں کے قضاء روزے رہتے ہیں وہ شوال کے روزے اگر رکھیں گی تو کیا شوال کے روزہ سے ان کی قضاء ہو جائے گی۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے۔ 1-2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ ویڈیو میں کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ کی کوئی انگلش کی بک یا میتھ کا فارمولہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قرآن اور حدیث کا علم ہے جسے آپ سب پر پورا سننا لازم ہے۔ حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے روزوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ مطلب ہے کہ جو شخص رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے شوال کے مہینے میں، تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اب 1 سال اس نے یہ عمل کیا تو مطلب یہ کہ پورا سال اس نے روزے رکھے، دوسرے سال بھی اس نے یہ عمل کیا، مطلب یہ کہ دوسرا سال بھی اس نے پورے روزے رکھے، اور مرتے دم تک اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے، مطلب یہ کہ اس نے ساری عمر ہی روزے رکھے۔ کتنا بڑا فائدے کا سودا ہے کہ صرف شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا اور پھر پورے سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ دیکھیں دین نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ نہیں کہ پورے سال کے روزے رکھے، بلکہ شوال کے 6 روزوں کو سال کے پورے روزے کے برابر کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا، اتنا بیوٹیفل سا دین ہے جو عطا کیا۔ اچھا جب اب ان کے جو متس ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کر لینے چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی شوال کے روزے شروع کر دی جائیں۔ دوسرا یہ ہے متھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، عید کے دوسرے دن 1 روزہ رکھ لیں اور بعد میں باقی شوال کے مہینے میں جب آپ کا دل کرے باقی کے 5 روزے پورے کر لیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو جہاں اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ بتایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، وہاں یہ بھی بتاتے کہ 1 روزہ عید کے دوسرے دن رکھیں اور باقی کے روزے شوال کے ماہ میں جب مرضی پورا کریں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بتانا چاہیے تھا کہ شوال کے روزے جو ہے ایک ہی دفعہ رکھنے ہیں اور شروع میں ہی رکھنے ہیں، اور باقی پورا شوال جو ہے تب آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ دیٹس اٹ۔
صرف اتنی سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شوال میں چاہیں روزوں کو ہم رمضان عید کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں فوراً. چاہیں ہمارا دل کرے ہم 6 روزے پورے رکھ لیں. اگر 6 روزے پورے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم چاہے تو شوال کے ماہ میں 6 روزے، 1 روزہ رکھ کے 1 روزہ چھوڑ کے 2 روزے رکھ کے 3 روزے چھوڑ کے 1 روزہ چھوڑ کے 3-4 دن کا گیپ کر کے جیسے مرضی ہمیں آسانی ہم ویسے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ رمضان عید کے فوراً بعد رکھنے ہیں یا عید کے دوسرے دن رکھنے ہیں یا اکٹھے پے در پے رکھنے ہیں. نہیں، جب آپ کے پاس ایزی ہے آپ کو جیسے مرضی اکٹھے رکھنا. اس لیے عید کے فوراً بعد اس لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ صبح سے شام تک جو خالی رہنے کا عادی ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے عید کے فوراً بعد روزے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر ہم عید کے فوراً بعد روزے رکھنا شروع کر دیں تو ایسے میں روزے کی برداشت، روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے امکان جو ہے زیادہ